بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ایک ہے علم حدیث کی تعریف، ایک ہے علم حدیث کی تعریف. چلو سن لیا ہے تو ایک بار اور سن لیجئے. اذا تکرر تقرر. تو حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کا لفظ ایک ہے اس کے معنی لغوی اور دوسرے ہے اس کے معنی اصطلاحی. حدیث کے معنی لغوی کے سلسلے میں دو قول ہیں. امام جوہری صاحب الصحاح، لغت کی سب سے معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں الحدیث معناہ الکلام قلیلہ وکثیرہ، کہ حدیث کے معنی ہیں کلام کے، بات کے. چاہے وہ تھوڑی بات ہو یا زیادہ بات ہو اسے کہا جاتا ہے حدیث لغت کے اعتبار سے. اب کسی کی بھی بات ہو، ہر بات کے اوپر حدیث کا اطلاق ہو سکتا ہے امام جوہری صاحب الصحاح کے مطابق. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث ضد القدیم، کہ حدیث یہ قدیم کی ضد ہے. قدیم کے معنی آتے ہیں پرانا، تو حدیث کے معنی ہوں گے نیا. متکلمین کے مطابق قدیم کے معنی آتے ہیں وہ چیز جس کا مبدا نہ ہو، لا مبدا لہو، جس کا کوئی مبدا نہ ہو، جو اس کی کوئی آغاز اور شروعات نہ ہو. اور بعض متکلمین کا کہنا ہے کہ قدیم کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو ختم نہ ہو سکتی ہو، جس پر کسی قسم کا کوئی زوال طاری نہ ہو سکے. امام سخاوی فرماتے ہیں کہ حدیث اسی قدیم کی ضد ہے. کلام اللہ کو قدیم کہا جاتا ہے تو کلام رسول کو حدیث کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات یہ قدیم ہے، لا مبدا لہ ولا منتہا، نہ اس کا کوئی آغاز، نہ کہیں سے اس کا آغاز ہوا ہے اور نہ کہیں اس کا انتہا ہوگی. ازلی ابدی سرمدی، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. الاول والآخر الظاہر الباطن، یہ ہے قدیم. اب اللہ کی ذات جب قدیم تو اللہ کی صفات بھی قدیم، اور قرآن یہ کلام اللہ ہے. اب جب یہ کلام اللہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی کیا ہوگا؟ قدیم ہوگا. اب اس کلام اللہ کی تفسیر بشر نے اور سید الانبیاء والمرسلین نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ کی ذات یہ بشر ہے تو آپ کا کلام بھی بشر، کلام بشری ہے. اور بشر جو ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اس کا آغاز بھی ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی ہوتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے. انک میت وانہم میتون افإن مت فهم الخالدون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے ممبر رسول کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کان کھول کر سن لے کہ انہ حی لا یموت، کہ وہ زندہ ہے اور اس پر موت طاری نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کی عبادت میں بھی کوئی فرق آنا چاہیے نہیں. ومن کان یعبد محمدا، اور اگر کوئی محمد کی عبادت کر رہا تھا فإن محمدا قد مات، تو وہ کان کھول کر سن لے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے بطور استدلال اور استشہاد کے آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد ہم پر جو غم طاری ہوا تھا تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہمیں اس دنیا میں رہنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو جو محبت تھی وہ کوئی دنیاوی غرض کی محبت نہیں تھی، کسی مقصد کی محبت نہیں تھی، وہ محبت للہ و فی اللہ، وہ للہ فی اللہ محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت صحابہ نے کی من آدم الی یومنا ھذا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی جماعت ایسی پیدا نہیں ہوئی جس نے اپنے قائد سے ایسی محبت کی ہو جیسی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی؟ محبت کی. اسی لیے اللہ کو معلوم تھا کہ میرے محمد کی وفات پر یہ نڈھال ہو جائیں گے اور یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو غزوہ احد ہی میں افواہ پھیلی کہ ان محمدا قد قتل، کہ محمد مار دیے گئے، جبکہ حضرت مصعب بن عمیر مار دیے گئے، وہ شہید کر دیے گئے. ومصعب بن عمیر شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصعب بن عمیر یہ شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، حضور سے ملتی جلتی آپ کی تصویر تھی. وقد تشرفت بزیارتہ فی الرؤیا، اور میں نے الحمدللہ طالب علمی کے زمانے میں حضرت مصعب بن عمیر کی خواب میں زیارت کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ شاید مشکات کے درجے میں تھا، درود شریف کثرت سے پڑھا کرتا تھا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا اور روزے سے رہتا تھا، اس لیے کہ پڑھنے میں ایسی مشغولیت تھی کہ دوپہر میں کھانے کون جاوے گھر پر. تو میں نے سوچا کہ بھئی سب سے اچھا کام یہ ہے کہ گھر سے سحری کر کر فجر میں آ جانے کا اور سیدھا مغرب میں جانے. تو اس کے لیے مسلسل کئی مہینوں تک کیا کرتا تھا، میں روزہ رکھتا تھا. تو اللہ نے توفیق دی اور اسی دوران شاید 2 مہینے ہوئے تھے مسلسل روزے سے. تو ایک دن مجھے قیلولہ کی عادت نہیں تھی، سوتا نہیں تھا دوپہر میں، لیکن ایک دن اتفاق سے آنکھ لگ گئی، کتاب پڑھتے پڑھتے ایسے ہی آنکھ لگ گئی. تو دیکھا کہ خواب میں حضرت مکہ مکرمہ کے باہر کھڑا ہوں، میرے ساتھ کوئی آدمی ہے، میں اس سے عربی میں پوچھتا ہوں، ایک حضرت مصعب بن عمیر یہ اونٹ پر سوار ہو رہا ہے، تو میں اس سے پوچھتا ہوں هل تعرف من هذا،
آپ پہچاننا یہ کون ہے؟ تو وہ نفی میں جواب دیتا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں ھذا مصعب بن عمیر یذهب الى المدینة المنورة لکی یدعو الناس الى الاسلام۔ آج بھی مجھے خواب میں بولے ہوئے وہ الفاظ اور عبارت بعینی ہی کیا ہے یاد ہے، جبکہ یہ بات جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں شاید 28 سال پہلے کی۔ تو اور اس کے بعد ظہر کی اذان ہو گئی، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بالکل نظر آتے، بڑے حسین و جمیل تھے اور بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کپڑا پہنتے تھے، دوسری مرتبہ اس کو بدن پر نہیں لاتے تھے۔ قریش کے بڑے مالدار صحابی تھے، ان کے والد سردار تھے، اور فرماتے ہیں کہ کان یستعمل طیبا، وہ خوشبو استعمال کرتے تھے، ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب قد خرج من منزلہ، کہ مصعب اپنے گھر سے نکلا ہے، ایسی خوشبو پھیلتی تھی۔ لیکن اسی مصعب بن عمیر کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کا سب سے پہلا داعی بنا کر کہاں پر بھیجا؟ مدینہ۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے ابتدائی زمانے میں، تو ان کی والدہ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مصعب تو صابی ہو گیا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ وہ دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی اور کہا کہ جب تک کہ تو اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہیں آئے گا، نہ میں کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، اور نہ میں اس سخت دھوپ سے اٹھ کر اپنے گھر میں جاؤں گی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری والدہ ہے، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لے، اگر دھوپ میں بیٹھے بیٹھے آپ مر بھی جائے اور آپ کھانا نہ کھائے تب بھی میں اسلام سے برگشتہ ہونے والا نہیں۔ کان کھول کے سن لیں، کیوں؟ اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کر مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جاتی، لہذا یہ تو اب نہیں بنے گا۔ انہوں نے ایک آدھ دن، مورخین نے لکھا ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے 2 دن تک وہ باہر رہی، اس کے بعد دیکھا کہ یہ بھائی تو مانے ایسا لگتا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنا انشن جو بھی تھا وہ کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر سے کہا میں تجھے 1 پائی نہیں دوں گی، گھر سے ایسے ہی جانا پڑے گا، نہ پیسہ ملے گا، نہ کپڑے ملیں گے، نہ جائیداد ملے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا لا ابغی شیئا، چل جا، تیرا کچھ نہیں چاہیے۔ اپنے آبا و اجداد سے کہا کچھ نہیں چاہیے، سب تمہارے پاس رکھو، مجھے چاہیے نہیں کچھ، تم یہ مٹی تمہارے پاس ہی رکھو، اور سب چھوڑ دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ کر کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے۔ اللہ کو ان کی قربانی کیا ہوئی؟ پسند آئی۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، پہلے بیعت عقبہ اولی ہوئی جس میں چند صحابہ آئے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی۔ اللہ کو یہ قربانی پسند آ گئی، کہا کہ مصعب ہمارا مخلص بندہ ہے بھائی۔ کیوں کہ آدمی جائیداد کی، اپنے خاندان کی، سب کی قربانی دے دے ہوئے اللہ کی خاطر، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب بیعت عقبہ اولیٰ میں 12-14 صحابہ آئے، بیعت عقبہ ثانیہ میں 72 سے 74 صحابہ آئے۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد، حضرات صحابہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں پر ایک داعی بھیجیے جو اہل مدینہ کو دعوت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی۔ یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے، ویل پلاننگ، ماسٹر پلاننگ۔
مصعب بن عمیر بے شمار صفات حمیدہ کے حامل تھے. ایک تو ذہین و فطین تھے، دوسرے صاحب اخلاق تھے، اور تیسرے اللہ کے رسول کے شبیہ بھی تھے. تو وہاں مدینہ والوں کے لیے بھی حضور کو سمجھنا آسان تھا کہ بھئی مدینہ والے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو بولے تقریباً ایسے ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری تعارف بھی ان کے ذریعے سے کیا تھا؟ آسان تھا. اور اخلاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طویل عرصے سے رہ رہے تھے، تو آپ کے اخلاق بھی ان کی طرف منتقل ہوئے، آپ کے عادات بھی ان کی طرف منتقل ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا، کہا کہ جاؤ مصعب. مصعب تھے بڑے ذہین. مصعب بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دعوت، حکمت کے ساتھ دعوت دیتے تھے. تقریباً اوس و خزرج کے سردار سب ان کے ہاتھ پر ایمان لے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوست تھے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، ایک صحابی تھے، استغفر اللہ، حالانکہ میرے پسندیدہ صحابی ہیں مگر ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے. وہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے آسمان سے ان کا قرآن سننے کے لیے زمین پر اتر آتے تھے. نہیں، ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری انصاری صحابی. یہ تو سب مہاجر ہیں آپ جو نام لے رہے ہیں. انہوں نے وہ جملہ بھی کہا تھا، هذا ليس اول برکۃ من آل ابی بکر. آسان نام ہے لیکن ہوتا ہے کبھی انسان کے دماغ میں ہوتا ہے اور زبان پر نہیں آتا. تو دماغ میں ہے لیکن زبان پر نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ یاد آئے. تو یہ دونوں دوست تھے، ان کو غصہ آیا، کہا کہ یہ مکہ سے کوئی آیا ہے اور سب کو اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھرا رہا ہے. ایک کام کرو، اپنے اس کو جا کے مارتے. اب یہ دونوں ٹینشن میں، ایک دم غصے میں حضرت مصعب بن عمیر کے پاس. حضرت مصعب بن عمیر نے وہاں پر ایک گھر مخصوص کیا تھا، اس گھر کا نام مشہور ہو گیا تھا دار الاقراء. کثرت سے لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے وہ، تو اس کا نام کیا ہو گیا تھا؟ دار الاقراء. تو وہ دار الاقراء میں تھے. ابھی حضرت سعد بن معاذ اور ان کے جو دوست تھے وہ آئے اور آ کر خوب ان کو ڈانٹنا کیا کر دیا، شروع کیا. یہ سنتے رہے. اب جب وہ بول کے فارغ ہوئے تو کہا ہو گیا اور کچھ؟ تو وہ بھی بول بول کے تھک گئے تھے، چیخ کے چلا کے. کہا بس اور کچھ نہیں. کہا بیٹھے تشریف، میں نے سن لیا نا آپ کی بات، اب آپ میری بات سنیں. تو پہلے رانا کہانی کرنے لگے ہو. اس کے بعد کہا میں جب آپ کے غصے کو، آپ کی ساری چیزوں کو میں نے صبر و تحمل سے سنا، میں غصہ نہیں ہوں، میں تو آپ کو سیدھا سادہ کلام سنا دوں گا. اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ پڑھنا ان کے سامنے کیا کر دی، شروع کر دی. تو وہ دونوں صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لی. تو ایسا قرآن پڑھتے تھے وہ کہ صرف ان کے قرآن کی 8-10 آیتیں سن کر اچھا پانی ہو جاتا تھا. تو حضرت مصعب بن عمیر اہل مدینہ اور اوس و خزرج کے ایمان کا پورا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ مصعب بن عمیر کے سر. اول داع فی الاسلامی، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا کامیاب داعی مصعب بن عمیر. جنگ احد کے اندر میں آپ کیا ہو گئے تھے؟ شہید ہو گئے. آپ کے ہاتھ میں رایت الاسلام، اسلام کا جھنڈا آپ کو پکڑایا گیا تھا. آپ کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر آپ نے اپنے منہ سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ آپ شہید کر دیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو دفنانے لگے
تو آپ کے بدن پر اتنا کپڑا نہیں تھا کہ آپ کو مکمل کفن دیا جا سکے. اگر سر کو ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعل یبکی، حضور رونے لگے اور کہنے لگے اے مصعب کیسی قربانی دی تینوں دین کے خاطر کہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو کافی و شافی تیرے پاس کفن بھی نہیں ہے. وہ جو ایک مرتبہ کپڑا پہننے کے بعد کبھی دوبارہ پہنتے تھے نہیں، تو پھر ان کے سر کو ڈھانپ دیا گیا، ان کے پاؤں پر خوشبودار قسم کی گھاس ڈال دی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ایسے کیسے آگے کیا سنا رہا؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سنا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آسان نہیں تھی. اب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو شیطان کو موقع مل گیا. شیطان تو شیطان ہے، اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ان محمدن قد قتل. مصعب کی جگہ پر حضور کا نام لگا دیا کیونکہ حضور سے ملتے جلتے تھے وہ. اب صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی. صحابہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول ہی مار دیے گئے تو اب دنیا میں رہ کے کیا فائدہ. فرماتے ہیں صحابہ نے اپنی تلوار رکھ دی، کہا بھائی نہیں لڑنا، مار ڈالو ہم کو. حضور گئے تو ہم بھی ساتھ میں پیچھے کیا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد صحابہ نے، حضرت ابوبکر نے اور دوسرے لوگوں نے مل کر انہیں کیا کیا، تیار کیا. پھر جنگ ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ایسا والہانہ تعلق، اور جب کوئی کسی ذات کے ساتھ والہانہ تعلق رکھتا ہے تو اس کی ہر ادا کو یاد رکھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آپ کی ہر بات اور آپ کی ہر چیز کو یاد رکھنا صحابہ کے لیے کیوں آسان تھا؟ اس لیے کہ وہ آپ کے عاشق زار تھے، ٹوٹ کر محبت ہے. جو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاوے اس سے بڑی کیا محبت ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرات صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جنگ احد کون سے ہجری میں ہو رہی ہے؟ سن ہجری 3، اور حضور کا انتقال ہو رہا ہے سن ہجری 11 میں. تو 8 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 8 سال پہلے وما محمد الا رسول نازل کر کر صحابہ کو تیار کر دیا گیا تھا کہ ذہنی اعتبار سے تیار رہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رحلت فرما جا سکتے ہیں. آپ کو ان کے مشن کو، ان کے دین کو، ان کی شریعت کو اور ان کے حدیث کو، ان کے کلام کو، ان کی باتوں کو دنیا تک پہنچانا یہ آپ کے ذمہ ہوگا. تو میں اس کا ایسے جوڑتا ہوں کہ 8 سال پہلے سے صحابہ کو بتا دیا گیا تھا کہ بھئی تیار رہنا. آپ صلی اللہ یعنی اس سے اندازہ لگایا کہ کیسی محبت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں اللہ کسی کو ہمیشہ رہنے کی اجازت دیتا تو اس کی سزاوار صرف آپ کی شخصیت تھی. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. جب آپ ہی کو موت آئے گی تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ کوئی ہمیشہ نہیں رہے. اسی لیے کہتے ہیں دنیا کی متفق علیہ اگر کوئی چیز ہے جس میں آج تک کے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے وہ موت. کیوں؟ اختلاف بھی کرے گا تو کہاں جائے گا؟ مرنا تو پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر کریونیکس کے نام پر یہ کہے کہ ہم دوبارہ دیکھتے نا تو کیسے زندہ کرتی. کوئی زندہ ہونے والا نہیں. دجال آئے گا وہ بھی ایک ہی مرتبہ زندہ کر سکے گا مارنے کے بعد، دوسری مرتبہ کر سکے گا نہیں. ایک ہی مرتبہ قبر سے نکال کر زندہ کر سکے گا مردوں کو، دوسری مرتبہ نہیں کر سکے گا. اس کو بھی لیمیٹڈ پاور دیا گیا. کیسا پاور دیا گیا؟ لیمیٹڈ. دجال الدجال دجال فإنہ اخو شیطانی. تو وہ تو ایسا فتنہ، آسمان سے کہا بارش برسا تو بارش برسنے لگی.
زمین سے کہا کہ خزانہ باہر پھینک دے تو وہ خزانہ باہر پھینک دے گی، اور پھر کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو لوگ کہیں گے یار یہ تو برابر ہے۔ لیکن جو سچا اور پکا مومن ہوگا وہ اس کو نہیں مانے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا خطرناک فتنہ ہے، اگر تم سنو تو اس کے سامنے جانے کی کوشش مت کرنا۔ ایسا نہیں کہ چلو دجال جلا دیکھ کر آئے کیسا ہے، کہا نہیں، تم اسے کیا کرنا، دوری رہنا، اس لیے کہ اچھے اچھے اس کے فتنے میں کیا ہو جائیں گے۔ انسان کو تماشا دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، کچھ بھی ہوا تو فوٹو کیوں ہوا، ارے بھائی تو تیرا کام کرنا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو قدیم اور حدیث، بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کا کلام قدیم ہے اور رسول اللہ کا کلام حدیث ہے، حضور کی زبان سے نکلا ہے، اور اس وجہ سے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدیم کے مقابلے میں یہ حدیث ہے۔ دوسری طرف شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی مقدمہ فتح الملہم شرح صحیح مسلم کے اندر میں ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ اور ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ اما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ووجدک ضالا فہدی، کہ آپ کو ہم نے شریعت سے ناواقف پایا۔ ایسا نہیں ترجمہ کرنے کا کہ الیاذ باللہ آپ کو گمراہ پایا، کیا ترجمہ کرنے کا؟ ہم نے آپ کو شریعت سے ناواقف پایا، فہدی، تو شریعت کی رہنمائی کی، ووجدک ضالا ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے آپ کو بے سہارا پایا تو خدیجہ کے ذریعے سے آپ کی بے سہارگی کو ختم کر کر آپ کو بے نیاز کر دیا۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر، لہذا آپ یتیم کو دھتکارنا مت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو بھی آپ اپنے یہاں سے بھگا مت دینا۔ اور پھر کیا بیان کیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور اللہ نے آپ کو جو نعمت ہدایت عطا فرمائی بصورت وحی، آپ حدیث کے ذریعے لوگوں کے سامنے اسے بیان کیجیے۔ یہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں۔ تو کہا وہ اما بنعمت ربک فحدث کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پر شریعت کی جس وحی کا نزول ہوا اس وحی کو آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ فحدث کا مطلب نعمت کا آپ اظہار کریں، لوگوں کے سامنے نعمت کو کیا کریں، بیان کریں۔ تو اس طریقے سے یہ ائمہ لغت نے اور ہمارے محدثین نے حدیث کے سلسلے میں لغت کے اعتبار سے یہ باتیں بیان کی۔ تو پہلی بات بیان کی امام جوہری نے صاحب الصحاح نے، وہ کہتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے؟ الکلام قلیلہ و کثیرہ۔ دوسری بیان کی امام سخاوی نے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ضد القدیم، یہ قدیم کی ضد ہے۔ اور تیسری بات بیان کی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے، آپ نے بیان کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اس کا مطلب ہے نعمت وحی کا اظہار کرنا، نعمت وحی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ تو یہ اس کے معنی لغوی۔ اب اس کے معنی اصطلاحی کیا ہے؟ تو اس کے معنی اصطلاحی کے سلسلے میں یہ جاننا ہوگا کہ حدیث کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے حدیث کی تعریف روایت کے اعتبار سے، اور دوسرا ہے حدیث کی تعریف درایت کے اعتبار سے، الحدیث روایتاً والحدیث درایتاً۔
اب حدیث کی روایت کے اعتبار سے کیا تعریف ہوتی ہے؟ تو روایت کے اعتبار سے حدیث کی تعریف کی گئی ہے، الحدیث ہوا اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ۔ حدیث نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کا نام، یہ حدیث کہ حدیث کے باب میں بحث کی جاتی ہے۔ کیا کسی سے بحث ہوتی ہے کہ حضور نے کیا کہا، کب کہا، کیوں کہا، کیسے کہا اور اس سے کیا حکم نکلے گا؟ حضور نے کیا کیا، کب کیا، کیوں کیا اور اس سے کیا حکم نکلے گا؟ تو آپ کے افعال، آپ کے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، یہ بھی کیا ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ ائمہ اصول فقہ کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث نام ہے اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ فقط۔ ان کے یہاں احوال سے بحث نہیں ہوتی، صرف اقوال اور افعال رسول سے بحث ہوتی ہے۔ اصولیین کے یہاں پر اس سے بحث ہوتی ہے، افعال سے اور اقوال سے بحث ہوتی ہے۔ تو ان کے یہاں پر ان دو ہی چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے احوال مبارکہ سے احکام شرعیت کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں، احکام شریعت کا استخراج اور استنباط کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو احوال کی ضرورت نہیں، شمائل کے اوپر وہ کلام نہیں کریں گے اصولیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کیا تھا، یہ چیزیں یہ اصولیین کی بحث سے خارج ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ تو روایت کے اعتبار سے بحث ہوئی، درایت کے اعتبار سے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ معرفت قواعد الراوی والروایہ، معرفت قواعد الراوی والروایہ، راوی اور روایت کے قواعد کے معرفت کو درایت الحدیث کہا جاتا ہے۔ راوی اور روایت، ایک ہے راوی جو رجال اس میں آتے ہیں سند میں، وہ سب راوی ہے، روات ہے وہ، اور روایت جو متن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جیسے عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہ قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو رجال میں کون ہے، راوی میں کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان۔ اور کلام کیا ہے، روایت کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو راوی اور روایت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے ان سے بحث کی جاتی ہے کہ بھئی اگر سند ہے تو سند کے اعتبار سے کیا ہے، رجال ہے تو کون کون رجال ہے، وہ رجال کیسے ہیں، ثقہ ہے یا نہیں ہے، اگر کلام ہے تو کیسا ہے، معلول ہے، اس میں کوئی علت پائی جاتی ہے، علت خفیف ہے یا علت ثقیل ہے۔ یہ روایت اگر روایت باللفظ ہے، روایت بالمعنی ہے، تو جتنی بھی اس سے متعلق بحث ہو سکتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ درایت علم الحدیث۔ حدیث کو درایت کے اعتبار سے، یعنی اس کے تمام پہلوؤں سے بحث کرنا۔ اس لیے فرماتے ہیں، میں نے کہا آپ کو شروع میں بھی اس سے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بڑے جتن کیے محدثین نے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ ایسے ایسے راوی کا نام ہے تو اس نام پر بھی 8-8 10-10 جلدوں میں کتاب لکھی صرف ضبط راوی پر۔ کس کے اوپر؟
ضبط راوی، المتفق والمفترق یا المتفق والمفترق، المؤتلف والمختلف. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو مستقل علوم پہ علوم مدون کرتے چلے گئے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میرے اپنے اندازے کے مطابق علم حدیث کے لیے تقریباً 100 علوم کو مدون کیا گیا. کتنے علوم مدون کیے گئے؟ 100 علوم. کچھ سند سے متعلق، کچھ متن سے متعلق علوم کی بارش کر دی محدثین نے. اور اللہ رب العزت نے ہر فن کے لیے رجال کو کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. کہا اٹھو کام کرو میرے رسول کے کلام کے اوپر. اس میں قیامت تک کے جھول نام کی کوئی چیز آنی چاہیے نہیں، اور آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ. کیوں؟ جس فانوس کی حفاظت خدا کرے، خود ہوا اس کی اگر حفاظت کرنے لگ جاوے تو اس فانوس کو کون بجھا سکتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بھائی ہم حفاظت کریں. تو اللہ نے سب کو کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. تو یہ ہے علم حدیث کی تعریف. اب ہم کل سنیں گے علم حدیث کا موضوع کیا ہے. علم حدیث ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ،